وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والمبعوث رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، اللہ تعالی جل جلالہ احکم الحاکمین، رب العالمین اور اصدق القائلین ہیں. وہ اپنے معجز کلام یعنی قرآن کریم میں جناب محبت قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مخاطب ہوتے ہیں: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت. خالق کا یہ اسلوب خطاب بلاغت کی اصطلاح میں حصری بیان کہلاتا ہے، جو مضمون خطاب اور اس میں بیان کردہ عنوان کے بیان کے لیے اپنی ایک بلاغی قوت بیان رکھتا ہے. یعنی یہ جو ہم نے کہا نا الا رحمہ، الا یہ حرف استثناء الا کے ساتھ کہ ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی نہیں مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کو اور آپ کی ذات کو اور آپ کی رسالت کو، رسول ہونے کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا. تو باری تعالیٰ جل شانہ کے محبت قرآن جناب محمد رسول اللہ کی رسالت اور آپ کی بعثت جملہ جہانوں کے لیے رحمت ہونے کے ساتھ محصور فرما دی گئی کہ آپ ہیں ہی رحمت اور آپ سراپائے رحمت ہیں، اس کے علاوہ نہیں. اب یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان اور اس کا یہ حصر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بعثت کو اللہ نے رحمت کے ساتھ محصور فرما دیا اور اس کے علاوہ نہیں. پھر اس رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین میں سے کسی کا استثناء بھی نہیں فرمایا. اب یہ ہے اصل میں قوت بلاغت قرآن حکیم کے اس خطاب میں. اس قوت قرآنی سے آپ کے مقام عالی، مقام رسالت و بعثت، اس کی عظمت کا بیان یقیناً وہ اس امر کا تقاضا کرتا ہے ہم امتیوں سے کہ اس امت جو خیر امت ہے، اس کے علماء کرام اپنے علوم کو، اپنے خطبوں کو، اپنے بیانات کو اور اس امت کے ادباء
اپنی جملہ ادبی کاوشوں کو، اس امت کے مقررین اپنی تقاریر کو اس حسین و جمیل عنوان سے زینت بخشیں جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اس آیت کا عنوان ہے، اور وہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین کا موضوع، یعنی حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وسعتیں جو تمام جہانوں کو محیط ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے امت کے عوام و خواص سے، امت کے خطباء سے، امت کے ادباء سے، امت کے مقررین سے کہ وہ اپنے خطبوں کو، اپنی تقاریر کو اور اپنے ادب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کو بیان کر کے زینت بخشیں۔ اور وہ کیا ہے آپ کی رحمت؟ کہ جس طرح خالق کون و مکان وہ رب العالمین ہیں، ان کی ربوبیت سے کوئی عالم مستثنیٰ نہیں، ایسے ہی حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی تمام جہانوں کے لیے ہے۔ آپ کی اس رحمت کے انوار سے یہ عالمین منور ہیں، اور آپ کی اس رحمت کی خوشبو سے جملہ یہاں معطر ہیں، اور یہاں بسنے والے جملہ انسان سعادت کی راستے کو اور صراط مستقیم کو صرف آپ کی رحمت للعالمینی کے اندر غرق ہو کر ہی پا سکتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو ارشاد گرامی اور خطاب یزدانی ہے، اس کی شرح و تفسیر کے لیے ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ کے حلقات کو اور جلسات کو اور مجالس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم بھی زینت بخشیں گے، اور اسے ہم باعث سعادت دارین سمجھتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم امتیوں کے لیے باعث فخر و انبساط ہے کہ ہم حضور کی رحمت للعالمینی کو بیان کریں۔ انشاءاللہ آئندہ حلقات ہمارے اسی موضوع کے لیے مخصوص ہوں گے، اور یہی ہمارا موضوع سخن رہے گا۔ والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔